محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين۔ حضرات محترم، ہماری ہفتہ وار مجلس ذکر و دعا اور درس و تدریس کا یہ خوبصورت سلسلہ، آج کا جو میرا پیغام دین ہے وہ محبوب سبحانی شیخ عبد القادر الجیلانی المعروف حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو تعلیمات تصوف ہیں، جو آپ کے دروس ہیں، ان میں سے ایک درس ہے جس کا ٹاپک آپ نے قائم کیا ہے کہ اے بندہ مومن، اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں اس طرح حاضر رکھو کہ بندہ مومن جس طرح انسان کوئی گناہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ پر پردہ ڈال دیتا ہے، اس طرح سرکار غوث اعظم کہتے ہیں کہ بندہ مومن کو جس طرح اپنے گناہوں پر پردہ ڈالنے کے لیے ہر وقت وہ فکر مند رہتا ہے، اسی طریقے سے وہ اپنے مسلمان بھائی کی بھی پردہ پوشی کرے اور ایک دوسرے کے بارے میں تجسس اور ایک دوسرے کی فکر کو اس باایمانہ کریں کہ ہم ایک دوسرے کی اصلاح کریں، ایک دوسرے کے پیچھے اس طرح نہ پڑو کہ بندے کی یہ نیت ہو کہ میں اس کو رسوا کروں گا، ذلیل کروں گا، تو اس کے اوپر پھر سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن سب سے پہلے قرآن حکیم کی آیات سے استدلال کیا، پھر اس پر نبی علیہ السلام کی احادیث لے کر آئے ہیں اور انسانیت کو زندگی کا ایک ایسا دستور آپ نے دیا ہے کہ اگر ہم اس پر عمل کریں تو سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں زندگی گزارنے کا ایک اصول بتا دیا۔ مثلا قرآن حکیم فرقان مجید کا پارہ نمبر 26 ہے اور سورت کا نام ہے سورہ الحجرات، اور سورۃ الحجرات کی آیت نمبر ہے 12۔ اس میں اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کو مخاطب کیا ہے، خاص طور پر ایمان والوں کو منشن کر کے اہل ایمان کے لیے یہ اللہ کی طرف سے پیغام ہے کہ کفار جو کرتے ہیں ان کو کرنے دیں، منافقین جو کرتے ہیں ان کو کرنے دیں۔ اہل ایمان کی ذمہ داری کیا ہے؟ ان کو اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے اپنے ایمان کی اور اپنے اعمال کی کس طرح اصلاح کرنی چاہیے۔ تو سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن حکیم فرقان مجید سے استدلال کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میرے رب کا ارشاد ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم۔ اللہ فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، بہت سی گمانوں سے بچو، بے شک بعض گمان گناہ ہیں۔ گمان کہتے ہیں جو ہم دوسروں کے بارے میں سوچتے ہیں کہ فلانا ایسا ہے، فلانا ایسا ہے، فلانا ایسا ہے، فلانا ایسا ہے، ہمیں پوری دنیا کی فکر رہتی ہے، لیکن سرکار غوث اعظم کہتے ہیں کہ پوری دنیا کی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دوسروں کی فکر کرنے کے بجائے اے انسان اگر تو اپنی فکر کرے اور انسان کم از کم چند لمحوں کے لیے اپنے جو ہے وہ دل اور دماغ کو اپنی طرف متوجہ کر کے یہ سوچے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر کتنا کرم کیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے مجھے کتنی رحمتوں سے نوازا ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میں اپنے رب کی نافرمانی کر رہا ہوں، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میں اپنی جو اللہ نے مجھے زندگی دی ہے میں اس کو گناہ کے راستے پر گزار رہا ہوں، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میں ایسی زندگی جو گزار رہا ہوں وہ کہیں جو ہے وہ سیرت اور سنت کے خلاف ہو۔
تو فرمایا کہ جب انسان اپنے آپ پر غور کرے گا، اپنے گناہوں کو یاد کر کے استغفار کرے گا، توبہ کرے گا، اپنے آپ کو اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر کر کے رسول اللہ کی بارگاہ کی ذات کو گواہ بنا کے جب انسان اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کے رکھے گا، تو حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ اس پر اتنا مہربان ہو جاتا ہے، اتنا مہربان ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے اپنی رحمت کا سایہ عطا فرماتا ہے۔ اور یہی پیغام اللہ تعالیٰ کا قرآن کریم فرقان مجید کے اندر ہے، جس سے استدلال حضرت سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہ اللہ فرماتا ہے بہت سارے گمانوں سے بچو۔ کیا مطلب؟ یعنی جو ہم دوسروں کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں، فلانا یہ ہے، فلانا یہ ہے، فلانا یہ کرتا ہے، فلانا یہ کرتا ہے، فرمایا وہ جو مرضی کرے، اس نے اپنے اعمال کا جواب دینا ہے۔ اے انسان، کبھی اپنے گناہوں کی طرف بھی غور کر، اور جب تم اپنے گناہوں کی طرف غور کرے گا، اپنی برائیوں کا خود احتساب کرے گا، تو آپ فرماتے ہیں کہ پھر انسان کے لیے اللہ رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے، توبہ کے دروازے کھول دیتا ہے، احساس کے دروازے کھول دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے شک، فرمایا کہ اِنَّا بَعْضَ الظَّنِّ اسْمٌ، بے شک دوسرے دے بارے اسی جڑے گمان کردے ہیں، سوچتے رہندے ہیں، بعض دفعہ وہ سراسر گناہ ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ ہم اسی لیے حدیث پاک میں اندر آیا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کسی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات پر عمل کرتا ہے۔ کسی نے کسی کے متعلق کان بھر دیے، بجائے اس کے کہ اس سے پوچھے، اس سے پوچھنے کے بجائے وہ پورے جگ کے اندر ڈنڈورا پیٹتا جا رہا ہے۔ مجھے ابھی تک یاد ہے، ہمارے استاد محترم، ہم جامعہ نعیمیہ کے اندر، میں 6 درجے کے اندر پڑھتا تھا، تو ہماری مشکات شریف کی کلاس ہو رہی تھی، تو میرے استاد محترم اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے، شیخ الحدیث حضرت علامہ جمیل احمد نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، وہ ہمیں مشکات شریف پڑھا رہے تھے۔ تو اس دوران ایک بندہ آیا، آ کر ان کے پاس بیٹھا، اور بیٹھنے کے بعد اس نے آ کر کہا کہ استاد جی وہ فلاں بندہ تواڈے بارے اے گلاں کر رہے تھے۔ کیا کر رہے تھے؟ کہ فلاں بندہ آپ کے بارے میں یہ باتیں کر رہا تھا، اس طرح کی باتیں کر رہا تھا۔ مجھے آج تک استاد صاحب جو وہ جملے یاد ہیں، استاد صاحب نے اس کو مخاطب کر کے کہا، اس نے کہا یا تو نہیں کہا، لیکن تو نے تو میرے منہ پر کہہ دیا۔ استاد صاحب، مجھے آج تک یہ بات میں نے پلے باندھی ہے، یقین کریں، آج سے یہ 30 سال پہلے کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ استاد صاحب نے کہا پتہ نہیں اس نے گل کی تھی یا نہیں کی تھی، پتہ نہیں اس نے یہ بات میرے متعلق کی ہے یا نہیں کی ہے، لیکن تیری جرت ہے ایسی ہے کہ تو وہ بات میرے منہ پر مجھے کہہ رہا ہے۔ اچھا، اب یقین کریں وہ بندہ اتنا شرمندہ ہوا، اتنا شرمندہ ہوا۔ تو جب ہم نے یہ آیت پڑھی نا قرآن کریم کی، تو مجھے استاد صاحب، میں آج یہ آیت پڑھ کے اس کی تفسیر پڑھ رہا تھا، تو مجھے استاد صاحب کی وہ بات یاد آ گئی۔ تو اللہ کیا فرماتا ہے کہ بدگمانی سے بچو، دوسروں کے متعلق برا گمان کرنے سے، بری سوچ رکھنے سے اپنے آپ کو بچا کے رکھو۔ کیوں؟ ان بعض الظن اسم، بے شک بعض گمان، دوسروں کے متعلق بعض جو ہم سوچ رکھتے ہیں، وہ ان میں سے بعض وہ ہیں جو گناہ کے زمرے کے اندر آتے ہیں۔ کیوں؟ پھر فرمایا، اللہ فرماتا وَلَا تَجَسَّسُوا، یعنی کسی کے متعلق تجسس نہ کرو۔ تجسس کہتے ہیں کہ ایک دوسرے دی ٹو وچ لگے رہنا، فلانے کو پوچھے یار یہ بندہ کیسا ہے، یہ بندہ کی کرتا ہے، وہ بندہ کی کرتا ہے جی، وہ کیا، وہ رات کو کہاں جاتا ہے جی، وہ دن کو کہاں جاتا ہے جی، وہ کیا کرتا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ دوسروں کی ٹو میں نہ لگو، اپنی ٹو میں لگو کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ اس لیے غیبت سے منع کیا گیا ہے۔ غیبت کہتے ہیں کسی کی پیٹھ کے پیچھے اس کی برائی کرنا، یہ غیبت ہے۔ اور فرمایا کہ ایک دوسرے کے متعلق تجسس نہ کرو۔ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُهُمْ بَعْضًا، اللہ فرماتا ہے کہ نہ ایک دوسرے کی جو ہے وہ غیبت کرو، اور نہ ایک دوسرے کے متعلق جو ہے وہ ایک دوسرے کی غیبت کرو۔ کیا تم، فرمایا کہ کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو، أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيَّتًا، کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ تم اپنے مردہ بھائی کے گوشت کو کھاؤ؟
تو فرمایا کہ کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو؟ تو فرمایا کہ فَكَرَهِتُمُوهُ، گویا کہ تم اس چیز کو پسند نہیں کرتے. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرتے رہو. ان اللہ تواب الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کو قبول کرنے والا اور بہت رحم فرمانے والا ہے. اس آیت کو موضوع عنوان بنایا ہے سرکار غوث اعظم نے اپنے درس کے اندر، اور اس کا نتیجہ کیا نکالا ہے کہ ہم دوسروں کی فکر میں لگے رہتے ہیں، دوسروں کی ٹو میں لگے رہتے ہیں، دوسروں کے عیب تلاش کرتے رہتے ہیں، لیکن خود ہماری اپنی زندگی کیا ہے؟ ہم نماز کی پابندی نہیں کرتے، ہم اللہ کی نافرمانیاں اعلانیہ طور پر کرتے ہیں. اس کے اوپر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں کیا تعلیم ارشاد فرمائی ہے، اس کے لیے میں چند احادیث آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. اور اس آیت کی تشریح کے اندر اور اس کے زمرے میں آنے والی جو احادیث ہیں اس کے متعلق جو ہے وہ علماء اور محدثین نے لکھا ہے کہ زبان کا ایک عام عمل دوسرے کے عیب کو چھپانا ہے. کیا ہے؟ فرمایا کہ جو نیکی اللہ کو پسند ہے وہ کیا ہے کہ انسان دوسرے کے عیبوں پہ کیا کرے؟ پردہ رکھے. دوسرے کے عیب کو چھپانا ہے، اس کے مقابلے میں عیب کو ظاہر کرنا. فرمایا کہ دوسرے کے عیب کو ظاہر کرنا اور اپنے عیبوں کے اوپر نظر نہ رکھنا. فرمایا اللہ تعالیٰ خود بھی اپنے بندوں کے عیبوں کو دنیا اور آخرت میں پردہ فرمائے گا. ایک حدیث کے مطابق نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کسی بندے کا پردہ اس وقت تک فاش نہیں کرتا جب تک کہ وہ اپنا پردہ خود فاش نہ کرے. جب تک کہ وہ اپنا پردہ خود فاش نہ کرے. اس کے اوپر میں آگے حدیث پیش کروں گا، آپ سنیں گے تو انسان کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے کہ ہمارے پیارے نبی نے ہماری زندگی کی کس طرح اصلاح فرمائی ہے. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ خود بھی اپنے بندوں کے عیبوں اور دنیا اور آخرت میں پردہ پوشی فرماتے ہیں، اور دوسروں کو بھی پردہ پوشی کا حکم اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر ارشاد فرماتا ہے، جس طرح کہ میں نے آپ کے سامنے سورہ حجرات کی آیت نمبر 12 پیش کی ہے. اس کے اندر یہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ ارشاد فرمایا گیا. اسی طریقے سے حدیث پاک کے اندر آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ قال النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، کہ اللہ کے پیارے حبیب لبیب نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا. حضور نے فرمایا کہ ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث. حضور علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم ایک دوسرے کے متعلق بدگمانی سے بچو. کیا کرو؟ یعنی بدگمانی کہتے ہیں دوسرے دے متعلق برا سوچنا. اس کو میں اور ایزی کر دیتا ہوں، آسان ترجمہ اس کا کر دیتا ہوں. بدگمانی کا معنی ہے کہ دوسروں کے متعلق برا گمان رکھنا، دوسروں کے متعلق بری سوچ رکھنا، اور ہمیشہ اس کی دوسروں کی ٹو میں لگے رہنا. حالانکہ ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر وہ عیب پایا ہی نہ جا رہا ہو، لیکن ہماری پریشانی یہی ہوتی ہے کہ بھائی کسی طریقے سے کسی کی کوئی کمزوری مل جائے، لیکن اپنی کمزوریوں پر ہمیں جو ہے وہ اس کی فکر نہیں ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا ایاکم، ایاکم کا معنی ہے خبردار، ہوشیار ہو جاؤ. فرمایا کہ وَالظَّنَّ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيث. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ بدگمانی سے اپنے آپ کو بچا کے رکھو. فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيث، بے شک فرمایا کہ بدگمانی، کسی کے متعلق برا سوچنا، اکذب الحدیث، بدترین جھوٹ ہے. کیا فرمایا کہ دوسروں کے متعلق برا سوچنا، دوسروں کے متعلق دوسروں کے عیوب کے پیچھے پڑے رہنا، اور دوسروں کے متعلق بری جو ہے وہ ٹو کے اندر اور تجسس کے اندر لگے رہنا. حضور نے فرمایا کہ بے شک یہ کیا ہے؟ بدترین جھوٹ ہے. پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا لا تجسسوا، ایک دوسرے کی ٹو میں نہ پڑو، اپنی ٹو میں پڑو کہ مجھ سے آج دن میں کتنے گناہ ہوئے ہیں، میں نے کیا کام کیا ہے جو شریعت کے خلاف ہے. ہر بندہ رات کو سونے سے پہلے اگر اپنے بستر پر جا کر اپنے گناہوں کا احتساب کر کے توبہ کر کے سوئے تو آپ یقین کریں اس سے بہترین انسان اللہ اس زمین کے اوپر کوئی ہے ہی نہیں. اور یہ سنت ہے. اپنے ہمیشہ یاد رکھیں، زندگی کا کوئی پتہ نہیں. جب بندہ بستر پر سونے کے لیے جاتا ہے نا، یہ ہر روز جو ہم پر نیند طاری ہوتی ہے، یہ نیند کو موت کی ایک قسم کہا گیا ہے. یہ موت کی ریہرسل ہمیں پوری زندگی کرائی جاتی ہے ایوری ڈے، کہ جب ہم فوت ہوں گے
آپ دیکھیں جب ہم سو جاتے ہیں تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہماری کس کیفیت میں جسم ہے، کیا ہے، نہیں، بالکل ہوش ہی نہیں ہوتا، سوئے رہتے ہیں، بالکل بے خبر ہوتے ہیں پوری دنیا سے. یہ موت کی ایک قسم ہے. تو فرمایا کہ ایک دوسرے کی ٹو میں نہ پڑو، ولا تحسسوا، فرمایا کہ نہ جو ہے وہ ایک دوسرے کی ٹو میں لگو، اور نہ جو ہے وہ ایک دوسرے کی باتوں جو ہے وہ ایک دوسرے کے متعلق نہ تجسس کرو، اور نہ ایک دوسرے کی باتوں کو دوسروں، مثلا کوئی کسی کے متعلق بدگمانی کرتا ہے، آپ کے کان میں بندہ آ کر کہتا ہے فلاں بندہ ایسا ہے، فلاں بندہ ایسا ہے، فلاں بندہ ایسا ہے، بجائے اس کے کہ آپ اس کی بات سن کے آپ آگے اس کی برائی کرنا شروع کر دیں. فرمایا کہ آپ خود ریسرچ کریں، خود تحقیق کریں، خود پتہ کریں کہ کیا واقعہ اس بندے میں عیب پایا جا رہا ہے. اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کسی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہ کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات کو اوپر ڈنڈورا پیٹنا شروع کر دیتا ہے. تو فرمایا کہ ایک دوسرے کے عیبوں کی جو ہے وہ کا تجسس نہ کرو، نہ ایک دوسرے کی باتیں سنو. کیا مطلب؟ مثلا دو بندے کہیں بات کر رہے ہیں، اکثر لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہیں بیٹھ کے کان میں ایک دوسرے سے بات کر رہے ہیں، ساتھ میں دور بیٹھے ہوئے تیسرے بندے کو تکلیف ہوتی ہے کہ یار میں انہاں دی گلاں کس طرح سنا، جڑیاں آپس میں گلاں کر رہے ہیں کان دے وچ ایک دوجے نال، یہ بات میرے کان میں کیسے پڑے. اس سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا کہ کیا پتہ کوئی کسی مسئلے پہ مشورہ کر رہے ہوں یا ان کی کوئی اپنی مجبوری ہو، ایک دوسرے سے ڈسکس کر رہے ہوں، آپ کو ان کے چکر میں پڑنے کی ضرورت ہے نہیں ہے. اس سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع کیا. پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا وَلَا تَنَافَسُوا، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کے معاملات میں ایک دوسرے سے آگے نہ بڑھو. مثلا اگر کسی بندے کو اللہ تعالیٰ نے کوئی نعمت عطا فرمائی ہے، کوئی اس پر کرم ہے، تو بندہ یہ کہے کہ بھائی یہ نعمت اس سے زائل ہو جائے، اس سے ضائع ہو جائے، بس یہ میرے ہاتھ چڑھ جائے. نہیں، آپ دعا کریں اللہ اس کو اور دے، خدا بندے کو مجھے بھی جو ہے وہ عطا فرمائے. اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم اللہ تعالیٰ سے دعا کرو تو یہ دعا ضرور کیا کرو، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اے اللہ مجھے دنیا بھی اچھی عطا فرما اور آخرت بھی اچھی عطا فرما. فرمایا خدا سے تم دعا کرتے رہو، اگر کسی پر اللہ نے کرم کر دیا، اللہ نے کسی کو کوئی نعمت عطا فرما دی، تو اس سے حسد کرنے کے بجائے اس کو دعا دو کہ اللہ تعالیٰ آپ کو شاید اس کا کوئی عمل پسند آیا ہوگا جو اللہ نے اس کو عطا فرمایا ہے. اس لیے فرمایا کہ جب انسان کو کوئی نعمت ملے، کوئی انعام ملے، کوئی اچھی جاب مل جائے، کوئی مال و دولت مل جائے، تو اس کو تکبر نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس کی عاجزی کے اندر کیا ہونا چاہیے؟ اضافہ ہونا چاہیے. یہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں جو ہے وہ فرمایا. پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وَلَا تَنَاجَشُوا وَلَا تَدَابَرُوا وَلَا تَبَاغَضُوا. اللہ اکبر، سبحان اللہ وبحمدہ. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک دوسرے پر اپنی فوقیت اور برتری کو ظاہر نہ کرو. بعض لوگ ہوتے ہیں کہ فلانے بندے کو یہ مقام کیوں مل گیا جی، وہ اس کے چکر میں لگے رہتے ہیں. فرمایا ایک دوسرے سے پر اپنی فوقیت نہ دو. انسان کو اللہ نے جس حال میں رکھا ہے نا، فرمایا کہ سب سے بہترین انسان اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک کون سا ہے؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. فرمایا اللہ کے نزدیک سب سے بہترین عزت اور تکریم والا انسان وہ ہے جس کو اللہ نے تقوی کا نور عطا فرمایا. کیا مطلب؟ جس کے دل کے اندر تقوی کا نور ہوگا وہ کبھی گناہ نہیں کرے گا. جس کے دل کے اندر تقوی کا نور ہوگا وہ کبھی تکبر نہیں کرے گا. جس کے دل کے اندر تقوی کا نور موجود ہوگا وہ دوسروں کی ٹو میں نہیں لگے گا. جس کے دل کے اندر تقوی کا نور موجود ہوگا وہ دوسروں کے تجسس کے اندر نہیں لگے گا. وہ دوسروں سے اپنے آپ کو دوسروں پر اپنی برتری اور بڑائی کو ظاہر نہیں کرے گا، بلکہ اس کے اندر دن بدن کیا آئے گی؟ عاجزی آئے گی. اور پھر فرمایا کہ پھر کیا فرمایا؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ وَلَا تَدَابَرُوا وَلَا تَبَاغَضُوا. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک دوسرے سے پیٹھ نہ پھیرو. کیا نہ کرو؟ پیٹھ نہ پھیرو. اگر کوئی بندہ تمہارا کوئی مسلمان بھائی کسی مشکل میں ہے، کسی پریشانی میں ہے، آپ اس کو دیکھ رہے ہیں، تو آپ یہ سوچیں کہ کیا اس مسئلے میں اس کی کوئی مدد کر سکتا ہوں. بے شک آپ اس کی مدد نہ کریں، لیکن انسان کی سوچ اگر یہ ہو کہ میری وجہ سے اگر کسی کی پریشانی دور ہوتی ہے تو میں اس کی اس پریشانی کو دور کروں. فرمایا اللہ اور اس کے رسول کو یہ عمل بڑا پسند ہے.
اور یہی تعلیمات تصوف ہے، یہی تعلیمات ہیں غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ آپ نے اپنی جو ہے وہ دروس کے اندر جو ہے وہ 40 ہزار اور 70 ہزار لوگوں کو جو ہے وہ جب اس طرح کے پیغامات دیے، اور جب حتیٰ کہ ان کے پر اثر درس کا یہ عالم ہوتا تھا کہ جب خوف خدا یا جہنم کے عذاب کو بیان کرتے تھے تو روایات کے اندر اہل سیر نے لکھا کہ کئی لوگ خوف خدا کی وجہ سے وہاں سے کئی جنازے اٹھ جاتے تھے، اس حد تک لوگوں پر ان کی گفتگو کا اثر ہوا کرتا تھا۔ اور پھر فرمایا کہ یہ ساری کمزوریاں وہ ہیں جس سے معاشرہ بگڑتا ہے، ایک دوسرے کا عیب نکالنا یہ معاشرے کے اندر برائی کو جنم دیتا ہے، ایک دوسرے کی ٹو کے اندر لگے رہنا یہ معاشرے میں برائی کو جنم دیتا ہے، ایک دوسرے پر برتری کو ظاہر کرنا یہ معاشرے میں جو ہے وہ تکبر کو جنم دیتا ہے، ایک دوسرے کے متعلق بری سوچ رکھنا، برا گمان رکھنا یہ معاشرے کے اندر محبت کو کم کرتا ہے اور انسان کے لیے پریشانی کا باعث بنتا ہے۔ تو فرمایا یہ ساری کمزوریاں بیان کرنے کے بعد پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کونو عباد اللہ اخوانا، فرمایا تمہیں پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے آنے والے مسلمان، چاہے وہ مشرق کے رہنے والے ہوں یا مغرب کے رہنے والے ہوں یا شمال کے رہنے والے ہوں یا جنوب کے رہنے والے ہوں، عربی ہوں، عجمی ہوں، کالے ہوں، گورے ہوں، کچھ بھی ہوں، کسی بھی جو ہے وہ ثقافت سے ان کا تعلق ہو، فرمایا اللہ تعالیٰ نے مسلمان کو مسلمان کا بھائی بنایا ہے۔ کیا کیا ہے؟ مسلمان سے مسلمان کو کیا کہ اللہ کے بندے آپس میں کیا ہو جاؤ؟ بھائی ہو جاؤ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بدگمانی کی حقیقت یہ ہے کہ کسی کے بارے میں بلا دلیل، یہ ساری حدیثیں لکھنے کے بعد، یہ حدیث بیان کرنے کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کی اس حدیث کا نتیجہ کیا نکالتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ بدگمانی کی حقیقت یہ ہے کہ کسی کے بارے میں بلا دلیل کوئی برا گمان قائم کر لینا، اس سے انسان کو اپنے آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ بچا کے رکھنا چاہیے۔ اور فرمایا کہ مومن کی عزت کیا ہے، مومن کی عظمت کیا ہے، مومن کو اللہ نے دنیا میں معاشرے میں کیا عزت دی ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ لما نظر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم الی الکعبہ، کہ نبی علیہ السلام جب فرمایا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک مرتبہ حضور علیہ السلام خانہ کعبہ کے پاس سے گزر رہے تھے تو نبی علیہ السلام کی نظر کعبے پہ پڑی۔ کیا پڑی؟ کعبے پہ حضور کی نظر پڑی۔ لوگ کعبے کا طواف کر رہے تھے، کوئی گڑ گڑا کر کعبے کو دیکھ کر دعائیں مانگ رہا تھا، کوئی جو ہے وہ کعبے کے طواف میں مصروف تھا، کوئی جو ہے وہ کعبے کی زیارت کے اندر مصروف تھا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے کا یہ منظر دیکھا تو قال پس نبی علیہ السلام نے فرمایا مرحبا بکا من بیت ما اعظمک واعظم حرمت وللمؤمنین من اعظم حرمتا عند اللہ۔ حضور نے فرمایا کہ کعبے کو دیکھا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے کعبہ تجھ کو مبارک ہو، تجھے جو خدا نے عزت دی ہے تجھے وہ عزت کیا ہو؟ مبارک ہو۔ کیوں کہ کعبے میں جب ایک حدیث کے مطابق حضور نے فرمایا کہ جب تمہاری خانہ کعبہ پہ سب سے پہلی نظر پڑے تو اس وقت تم جو دعا کرو گے اللہ قبول کرے گا۔ ایک حدیث کے مطابق حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو کعبے کو دیکھنا یہ بھی عبادت ہے، کعبے کا طواف کرنا یہ بھی عبادت ہے، کعبے میں نماز پڑھنے کا ثواب نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ 1,00,000 نماز کا ثواب اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرماتا ہے ایک لمحے کے اندر۔ تو یہ سارا شرف ہے خانہ کعبہ اور حرم شریف کا۔ تو نبی علیہ السلام نے خانہ کعبہ کو دیکھا اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اے کعبہ تجھے تیری عظمت، تجھے تیری عزت، تجھے تیری حرمت مبارک ہو، لیکن یاد رکھو، پھر سرکار نے کیا فرمایا کہ یاد رکھو اللہ تعالیٰ نے جو مومن کو عزت عطا فرمائی ہے، کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے بندہ مومن کو جو عزت عطا فرمائی ہے، فرمایا جو اللہ تعالیٰ نے بندہ مومن کو عزت اور شرف عطا فرمایا، حضور نے فرمایا وہ کعبے کی عزت اور حرمت سے کئی گنا بڑا ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ کیا مطلب کہ کسی انسان کی عزت کرنا، کسی انسان کو عزت دینا یا کسی انسان کے متعلق اچھا گمان رکھنا، کسی مسلمان بھائی کے متعلق جو ہے وہ اچھی سوچ رکھنا،
فرمایا کہ جس طرح اللہ نے کعبے کو عزت عطا فرمائی ہے، فرمایا مومن کی عزت کعبے کی عزت سے کئی گنا بڑی ہے۔ فرمایا کہ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کعبے کو مخاطب کر کے فرمایا کہ کوئی گھر بھی تیرے سے زیادہ قابل عزت اور عظمت نہیں، تیری عزت بہت عظیم ہے۔ فرمایا لیکن مومن کی عزت اللہ کے نزدیک تجھ سے زیادہ عظیم ہے۔ یہ حضور نے کعبے کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے کعبہ، بے شک تیری بہت بڑی عزت ہے، بہت بڑی عظمت ہے، لیکن بندہ مومن کی جو عزت ہے، وہ عظمت ہے، وہ کعبے سے کئی گنا زیادہ ہے۔ فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے تیرے بارے میں ایک چیز کو حرام کیا ہے اور مومن کے بارے میں 3 چیزوں کو حرام کیا ہے۔ کیا کیا ہے؟ اللہ نے اس کے خون کو حرام کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا۔ اللہ فرماتا ہے کہ اگر کسی نے کسی مومن کو بے گناہ قتل کر دیا، کیا کر دیا؟ کسی کا بے گناہ خون بہا دیا، فرمایا ایک انسانیت کا قتل، فکأنما قتل الناس جميعا، یہ ایک انسان کا قتل نہیں ہے، پوری انسانیت کا قتل ہے۔ نبی علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی حرمت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ کعبے کو تو ایک وجہ سے اللہ نے اتنا شرف عطا فرمایا ہے، لیکن بندہ مومن کو 3 وجہ سے اللہ نے شرف عطا فرمایا۔ پہلا کیا کہ اس کو بے گناہ خون کو اللہ نے کیا کر دیا؟ خون بہانے کو حرام قرار دیا ہے۔ پھر کیا ہوا؟ فرمایا کہ اس کے مال کو اور اس کے ساتھ برا گمان کرنے کو اللہ نے منع کیا ہے۔ فرمایا کہ اس کے مال کی حفاظت اور اس کے ساتھ برا گمان کرنے سے اللہ نے منع کیا ہے۔ فرمایا کہ جب بندہ، یہ ساری چیزیں بیان کرنے کا مقصد کیا ہے کہ جب انسان کا احترام کرے گا تو زمانے میں برائی نہیں پھیلے گی، زمانے میں فساد نہیں پھیلے گا، خون ریزی نہیں ہوگی۔ آج پوری دنیا خون ریزی کے اندر، پوری دنیا کے ہاتھ ظلم سے، خون سے رنگے ہوئے ہیں یا نہیں؟ وجہ کیا ہے؟ انسانیت کا احترام ختم ہو گیا۔ لیکن ہمارا دین ہمیں کیا بتا رہا ہے؟ ہمارا قرآن ہمیں کیا پیغام دے رہا ہے؟ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، کہ جس نے بغیر کسی وجہ سے کسی ایک کی جان لی، اس نے پوری انسانیت کی جان لی۔ اور دوسرے مقام پر فرمایا کہ جس نے ایک انسان کو زندگی عطا فرمائی، کیا کی؟ تو اس نے پوری انسانیت کو زندہ کر لیا، پوری انسانیت کو اس نے زندہ کر لیا۔ یہ ہمارا دین ہمیں کیا دے رہا ہے؟ پیغام دے رہا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اذا دخل احدکم علی اخیہ المسلم فاطمعہ طعاما فلیأکل۔ یہ بڑی مزیدار بات ہے، اس کو سمجھنے کی بات ہے، اس پر انشاءاللہ میں آج کی گفتگو کا نتیجہ مرتب کروں گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم اپنے کسی مسلمان بھائی سے ملنے کے لیے جاؤ یا اس کے گھر پر جاؤ یا اس سے ملو، جس طرح کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ کوئی بیمار ہو تو اس کی عیادت کے لیے جاتے ہیں یا نہیں جاتے؟ اس کا کسی کے گھر میں کوئی فوت ہو جائے تو ہم اس کے لیے فاتحہ کے لیے جاتے ہیں یا نہیں جاتے ہیں؟ اچھا، ہماری ایک وزاداری ہوتی ہے، رواداری ہوتی ہے کہ بھائی فلاں بندے کو فلاں پریشانی ہے، بیمار ہے، چلیں اس کی عیادت کریں یا اس سے مل کے آ جائیں۔ یا بعض لوگ ہوتے ہیں کہ دوستوں کو مس کرتے ہیں، کہتے ہیں یار فلاں دوست بڑا عرصہ ہو گیا نہیں ملا، چلتے ہیں اس کی خبر گیری کر لیتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی اپنے مسلمان بھائی کے یہاں جائے، اس سے ملنے کے لیے جائے یا اس سے ملے، تو فرمایا کہ جب تمہارا مسلمان بھائی تمہیں کھانے کی دعوت دے تو تمہیں بھوک ہو یا نہ ہو، فلیأکل، کچھ نہ کچھ اس کی حوصلہ افزائی کے لیے کھا لیا کرو۔ کیا کر لیا کرو؟ کچھ نہ کچھ حوصلہ افزائی کے لیے کیا کرو؟ کھا لیا کرو اس کھانے میں سے۔ وَلَا يَسْأَلْهُ عَنْهُ، فرمایا کہ کھانا ضرور کھاؤ لیکن کبھی اس سے یہ سوال نہ کرو۔ ہمارے یہاں یو کے میں بالخصوص ہے، کئی لوگوں کو یہ ہوتی ہے کہ بھائی فلانے نے کھانا دیا، پتہ نہیں اس کا کھانا حلال بھی ہے یا کہ نہیں۔ یہ کہتے ہیں یا نہیں کہتے ہیں؟ یہ اس طرح کی ہوتی ہے۔ حضور نے فرمایا کہ اگر تمہارا مسلمان بھائی تمہیں کھانے کی دعوت دے تو اس میں سے کچھ نہ کچھ کھا لیا کرو۔ تمہیں یہ ضرورت نہیں ہے کہ اس سے ٹول گاؤ کہ کھانا کتوں لے آئی
مرغی کتوں لے کر آئے ہیں، گوشت کتوں لے کر آئے ہیں، کس طرح پکایا ہے، یہ حلال ہے یا کہ حرام ہے؟ فرمایا تمہارا مسلمان بھائی ہے، جس طرح تم اپنے گھر میں کھانا پکاتے ہیں اسی طرح اس نے بھی اپنے گھر میں پکایا ہوا ہے۔ فرمایا کہ اگر تمہیں کوئی کھانا پیش کرے تو اس کھانے کی ٹو میں نہ لگو کہ یہ حلال ہے یا کہ نہیں ہے، یہ حرام ہے یا کہ نہیں ہے، یہ اس نے کس طرح کمایا ہے، کس طرح پکایا ہے، کس طرح کھایا ہے۔ تو فرمایا کہ اس کی ٹو کے اندر نہ لگو، کچھ نہ کچھ اس کی حوصلہ افزائی کے لیے کھا لیا کرو۔ پھر اسی طریقے وَإِن سَقَاهُ شَرَابًا مِن شَرَابِهِ فَلْيَشْرَبْ، حضور نے فرمایا کہ اگر تمہیں کوئی پینے کے لیے پانی دے، شربت دے یا ڈرنک دے، ذرا ہم کسی کے گھر جاتے ہیں تو وہ کچھ نہ کچھ تو پیش کرتا ہے، چائے پی لو۔ اچھا ہم کسی کے گھر بھی جائیں، اس کی چائے بھی پئیں، اس کا کھانا بھی کھائیں اور باہر نکل کر اس کی بدگمانی بھی کریں، یہ کتنی بری بات ہے یا نہیں ہے؟ یہ صحیح حدیث ہے، یہ حدیث مسند امام احمد کی ہے جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، یہ اپنی طرف سے کوئی بات نہیں۔ حضور نے فرمایا جب تم مسلمان بھائی کے گھر جاؤ، وہ تمہیں اگر کھانا دے تو بسم اللہ پڑھ کر اس کو کھا لیا کرو، اگر اس نے کسی بھی ذرائع سے لایا ہے تو وہ اس کا وہ ذمہ دار ہے، تمہیں اس کی ٹو میں پڑھنے کی ضرورت ہے نہیں ہے۔ اور اگر اسی طریقے سے تمہیں کوئی شربت یا کوئی ڈرنک وغیرہ پانی کے لیے کس صورت میں دے تو وہ اس کو پی لیا کرو، وَلَا يَسْأَلْهُ عَنْهُ، اس سے سوال کرنے کی تمہیں ضرورت نہیں ہے۔ پھر یہ انسانیت سکھائی دے، یہ انسانیت کے اسلوب اور زندگی کا طریقہ اور سلیقہ ہمارا دین ہمیں جو ارشاد فرما رہا ہے۔ یہ حدیث لکھنے کے بعد اس پر تبصرہ کرتے ہوئے سرکار غوث اعظم اور دیگر محدثین اور مفسرین نے لکھا ہے کہ جب کسی انسان یا اس کے کام کے بارے میں اچھے یا برے ہونے کے پہلو ہوں تو اس کا امکان ہو تو اس کے متعلق حسن ظن رکھا کرو۔ کیا رکھا کرو؟ ہمارا کام ہے مسلمان کے متعلق حسن ظن رکھنا، اچھا گمان رکھنا۔ ہاں اگر کوئی اعلانیہ مثلا کوئی بندہ شراب کا کام کر رہا ہے، اعلانیہ کوئی بندہ کوئی اس طرح کا کام کر رہا ہے کہ جو بالکل اعلانیہ ظاہر اور باہر ہے، تو اس کا تو ظاہر اعلانیہ حکم ہے، لیکن ہمیں اس کی ٹو کے اندر اور تجسس کے اندر پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، یہ ہمارا دین ہمیں تعلیم دے رہا ہے۔ پھر اسی طریقے سے جو ہے وہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کا راوی ہے کہ سمع النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، جو ہے وہ میں نے نبی پاک صلی اللہ سمیت النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو فرماتے ہوئے سنا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قبل وفاتہ بثلاث یقول لا یموتن احدکم الا وہو یحسن باللہ الظن۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حضرت جابر کہتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے آپ کی وفات سے 3 دن پہلے آپ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ تم میں سے کسی کو ہرگز موت نہ آئے گی مگر اس حال میں کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان رکھتا ہو۔ اس لیے حدیث پاک کے اندر آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بندہ مومن سے اس کے گمان کے مطابق اس پر برتاؤ کرتا ہے۔ تو اپنے رب کے متعلق جب جیسی ہماری سوچ ہوگی ایسا ہی ہمیں ہمارے اعمال کا کیا ملے گا؟ صلہ ملے گا۔ پھر اسی طریقے سے حدیث پاک کے اندر آتا ہے، 5ویں حدیث ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قال اللہ انا عند ظن عبدی بھی، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے اپنے ساتھ گمان کے مطابق ہوتا ہوں۔ کیا مطلب؟ یعنی نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ فرماتا ہے میرا بندہ میرے متعلق جس طرح سوچتا ہے میں اس کی سوچ کے مطابق اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ اس لیے اپنے رب کے متعلق، اللہ کے رسول کے متعلق، مومنین کے متعلق، جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں اس معاشرے کے متعلق، جس سوسائٹی میں ہم رہ رہے ہیں اس سوسائٹی کے متعلق ہماری سوچ اچھی ہونی چاہیے، اس میں پازیٹیو مائنڈ ہونا چاہیے، اس میں پازیٹیو پہلو ہونے چاہیے، اس میں ہمدردی ہونی چاہیے، اس میں دوسروں کی بھلائی ہونی چاہیے، دوسروں کی سوچ ہونی چاہیے۔ فرمایا جو بندہ اس نظریے کے ساتھ زندگی گزارتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی عمر میں بھی برکتیں پیدا فرماتا ہے، اس کی زندگی میں بھی برکتیں پیدا فرماتا ہے، اور وہ شخص ساری زندگی سکون اور امن میں رہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ فرمایا کہ جڑا بندہ دوسرے دے نال حسد کرتا ہے
تو فرمایا وہ اپنی نیکیوں کو اس طرح جلا رہا ہوتا ہے جیسے خشک لکڑی کو یا خشک گھاس کو آگ جلا کر راکھ بنا دیتی ہے۔ کیا مطلب؟ اچھا گمان بھی دوسرے کے متعلق برا کیا، سوچ بھی دوسرے کے متعلق بری رکھی، حسد بھی دوسرے کے متعلق کی، وہ اس کی نیکیوں میں اضافہ ہو رہا ہے، اپنی نیکیاں جل رہی ہیں، اپنی نیکیوں کے اندر کمی ہو رہی ہے۔ تو یہ سارے وہ اسلوب ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں ایک معاشرے کے اندر رہنے کے لیے جو ہے وہ ایک طریقہ کار بتایا ہے۔ پھر اسی طریقے سے جو ہے وہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب لبیب نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آخری بات حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سمیت، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ سمیت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یقول، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کل امتی معافا الا المہاجرین وان من المہاجرات ان یعمل الرجل باللیل عملا ثم یصبح وقد سترہ اللہ علیہ فیقول یا فلان اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری سب امت کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے، میری امت کے تمام اہل ایمان کو اللہ کی طرف سے عام معافی مل جائے گی۔ کیا ہو جائے گی؟ عام معافی مل جائے گی۔ فرمایا کہ معاف کر دی، کہ میری امت جو ہے وہ معاف کر دی جائے گی، مگر اس امتی کی معافی نہیں ہوگی جو کھل مکھلا سر عام گناہ کرتا ہو۔ کیا کرتا ہو؟ جب تک کہ وہ اس گناہ سے توبہ نہ کرے۔ اور سر عام گناہ کیسے کرتا ہو؟ پھر نبی علیہ السلام نے اس کی تفصیل بیان فرمائی ہے۔ یہ بات سمجھنے کی، اگر یہ بات ہمیں سمجھ میں آ جائے نا تو ہمیں زندگی کا فلسفہ سمجھ میں آ جائے گا۔ حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ میری امت کو معاف کر دے گا، بڑے سے بڑے گناہگار کی بھی معافی کر دے گا، لیکن اس گناہگار کی معافی نہیں ہوگی جو سر عام گناہ کر رہا ہے، کھل مکھلا گناہ کر رہا ہے اور اس کے اندر احساس پیدا نہیں ہو رہا ہے۔ اور وہ سر عام گناہ کیسے کر رہا ہے؟ فرمایا کہ اگر کسی بندے سے رات کے اندھیرے میں گناہ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے گناہ پر کیا کر دیا؟ پردہ ڈال دیا۔ لیکن وہ اتنا سنگ دل انسان ہے اور اتنا بدبخت انسان ہے کہ رات کو اس نے گناہ کیا، اللہ نے اس کے گناہ پر پردہ ڈالا، صبح اٹھنے کے بعد بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے سب سے پہلے اپنا جو خاص دوست ہے اس میں فون کرنا ہے، آج رات میں ایک کارنامہ سر انجام دیتا ہے۔ یہ کرتے ہیں، یہ ہماری عادتیں ہیں یا نہیں ہیں؟ بندہ گناہ کر کے پھر کیا کرتا ہے؟ اللہ نے اس کے گناہ پہ پردہ ڈالا ہوا ہے، لیکن وہ صبح اٹھ کے کیا کرتا ہے؟ جو اپنے دوستوں کو جن کے ساتھ زیادہ گپ شپ ہے ان کو بتایا آج رات سانو اساں یہ کام کیتا ہے جی۔ اچھا اس کو پتہ بھی ہے کہ یہ گناہ ہے۔ فرمایا کہ جس بندے کے گناہ پر اللہ پردہ ڈال دے اور وہ بندہ اپنے گناہ کا پردہ خود چاک کر لے، فرمایا پھر اللہ تعالیٰ اس کو معاشرے میں رسوا کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ کیوں؟ اس نے اللہ کے غضب کو چیلنج کیا ہے کہ خدا بندے قدوس نے تیرے گناہ پر پردہ ڈالا اور تمہیں توبہ کا موقع دیا، تو بجائے اس کے کہ تو جو ہے وہ توبہ کرتا اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا کہ اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مجھ سے گناہ بھی ہوا اور تو نے اس پہ پردہ بھی ڈالا، تو فرمایا کہ وہ صبح اٹھ کے جب انسان اپنے گناہ کو دوسرے کے سامنے بیان کر دینا، سمجھ لو وہ اپنے گناہ سے، یہ مثال مشہور ہے، اپنے پیر میں خود کلاڑی مار کے کٹیا ہے، اپنے پاؤں پر خود کلہاڑی مارنا۔ یہ مثال اسی حدیث سے ثابت ہے کہ اس وقت تک اللہ بندہ مومن کا بڑے سے بڑا گناہگار بھی ہوگا اس کے گناہ کا پردہ رکھے گا، لیکن جب تک کہ وہ اپنے گناہ کا پردہ خود رکھے اور توبہ کر لے اور دوبارہ وہ گناہ نہ کرنے کا ارادہ کرے۔ فرمایا کہ جب وہ کیا کر صبح اٹھ کر اللہ تعالیٰ کے اس عیب پر پردہ ڈالا ہوا تھا اور وہ یہ کہے کہ میں نے فلاں کہ اے فلاں میں نے رات کو اس طرح کیا، میں نے رات کو یہ عمل کیا، میں نے رات کو یہ عمل کیا، اور بڑا کر و فر کے ساتھ بیان کر رہا ہے اور پتہ بھی ہے کہ یہ گناہ ہے جو میں بیان کر رہا ہوں، اور وہ جب تک اس نے خود بیان نہیں کیا تھا اس گناہ کو، اس وقت تک اللہ نے اس کے گناہ پہ کیا کیا ہوا تھا؟ پردہ رکھا ہوا تھا۔ اور فرمایا کہ جب انسان اپنے گناہ کا پردہ خود چاک کر لیتا ہے نا، فرمایا کہ اللہ پھر زمانے میں اس کو رسوا کر دیتا ہے، پھر کہیں نہ کہیں اس سے ایسے بلنڈر ہو جاتے ہیں کہ دنیا کی نگاہوں سے گر جاتا ہے، لوگوں کی نظروں سے گر جاتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ
ہمیشہ جو ہے وہ جس طرح اللہ تعالیٰ انسان کے گناہ پہ پردہ رکھتا ہے اور انسان کو اس میں پیغام کیا ہے؟ پیغام یہ ہے کہ جب بھی انسان سے گناہ ہو جائے تو وہ توبہ کر لے، اس گناہ کو بیان نہ کرے لوگوں کے سامنے کہ میں نے یہ کر دیا، میں نے یہ کر دیا۔ فرمایا جب اور یہی وجہ ہے کہ فرمایا کہ جڑا بندہ اپنے گناہ تے پردہ نہیں رکھ سکتا اس نے دوسرے تے رل کے خیر ہوئے گی۔ اس لیے فرمایا کہ ایسی عمل سے ہمیشہ کیا کرنا چاہیے؟ بچنا چاہیے۔ فرمایا کہ صبح اٹھ کر اللہ کے پردے کو اپنے اوپر خود اپنے ہاتھوں سے اٹھا لے اور اپنے عیب کو دوسروں کے سامنے ظاہر کر دے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ فرمایا کہ پھر اللہ اس کو رسوا کر دیتا ہے، پھر زمانے میں اس کی ذلت اور رسوائی کے جھنڈے لگ جاتے ہیں۔ تو اس لیے فرمایا کہ تو پتہ چلا کہ بعض ایسی کمزوریاں ہوتی ہیں جو انسان خود اپنے آپ کو جو ہے وہ پیش کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے وہ اس طریقے سے جو ہے وہ ان برے اعمال سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری احادیث لکھنے کے بعد کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ یہ اگر برائیاں ہم سے دور ہو جائیں تو ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں اس معاشرے میں بھی امن ہوگا، خدا ہمیں دنیا میں بھی عزت دے گا، آخرت میں بھی عزت دے گا، قبر میں بھی عزت دے گا۔ اس لیے ہمارے جو علماء ہیں، محدثین ہیں، مفسرین ہیں، یہ ان کی مشاہداتی دنیا ہوتی ہے۔ وہ دنیا کے کو مشاہدہ کرنے کے بعد جو نتیجہ نکلتا ہے اس نتیجے کو بیان کرتے ہیں۔ کیوں؟ تاکہ انسانیت کی اصلاح ہو سکے۔ اللہ تعالی ہمیں دین سمجھنے کی توفیق